عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع ملا۔ میرے محترم بزرگوں، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، مگر ہم دنیا میں الجھ کر رہ گئے ہیں، لہو و لعب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، بیکار کاموں کے اندر زیادہ وقت لگ رہا ہے، اچھے کاموں میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا اکثر وقت اچھے کاموں میں لگتا، نیک اعمالوں میں لگتا اور برے کاموں سے حد الامکان بچتے رہتے، بچنے کی کوشش کرتے۔ اصل یہی زندگی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، بدگمانی سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والوں، اجتنبوا بچو بہت سے گمانوں سے، ان بعض الظن اثم کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان اچھا بھی ہوتا ہے، گمان برا بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گمان سے بچو، یہاں مراد برے گمان، بدگمانی جس کو کہتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، برے گمان سے بچو، اس لیے کہ برا گمان، بدگمانی بہت بری چیز ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے اتقوا الظن، بدگمانی سے بچو، فإن أكذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے بری بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کو فون کیا۔ آج کل فون کی مثال دینا آسان بھی ہے، سمجھنا بھی آسان۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو فون کیا اور سامنے والا میرا فون نہیں اٹھایا، میرا فون ریسیو نہیں کر پایا۔ 1 سے 4 مرتبہ ہم نے فون کیا، وہ فون ریسیو نہیں کیا،
تو اب ہم بدگمان ہو گئے کہ لگتا ہے کہ کچھ بات تو ہو گئی ہے، یا میری اہمیت اس کے سامنے نہیں ہے، یا پھر طرح طرح کی باتیں جو ذہن میں آنے لگتی ہے، اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر بجائے بدگمان ہونے کے اچھا گمان لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو میں نے فون کیا ہے کسی اہم کام کے اندر مصروف ہوں، اس لیے میرا فون نہیں اٹھایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آرام کر رہا ہو، اس لیے میرا فون نہیں اٹھایا۔ ہو سکتا ہے فون اس کا سائلنٹ ہو، یہ بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ کسی ضروری کام میں ہوتے تو فون سائلنٹ کر دیتے ہیں، محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اچھا گمان لینا چاہیے، اپنے دل و دماغ کے اندر مثبت سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارا ساتھی کسی کام کے اندر مصروف ہوگا، یا آرام کر رہا ہوگا، یا پھر فون سائلنٹ ہوگا اس لیے فون نہیں اٹھایا، تو آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا دل پاک و صاف ہے، آپ کا گمان اچھا ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے، اور آپ گناہ سے بچ گئے، گناہ سے بچ گئے۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے یہ سوچ کچھ اور سوچ لیا، بڑا آدمی ہو گیا ہے، پیسہ والا ہو گیا ہے، عہدہ مل گیا ہے، تو میرا فون ریسیو نہیں کر رہا ہے، یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب بات فون کی آ گئی ہے تو میں ایک بات اور عرض کر دوں، فون کرنے کے تعلق سے ہمیں احتیاط برتنا چاہیے، سامنے والے کی مصروفیت اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ رات کے 11 بجے فون کر رہے ہیں، پھر آج کل تو لوگ رات کے 11 بجے جگہ ہی رہتے ہیں عام طور پر، لیکن کچھ لوگوں کا مزاج یا کچھ لوگوں کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں الحمدللہ آج بھی کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو فجر میں اٹھنا رہتا۔ اب ہم سو جائیں گے، رات میں 11 بجے آپ فون کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو تکلیف ہوگی، نیند خراب ہوگی۔ اس لیے ہم سامنے والے کے وقت کو اور اس کے آرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی کو فون کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے ڈیوٹی کا ٹائم ہے، آج کل تو بہت سی کمپنیوں کے اندر ماشاءاللہ موبائل پہلے ہی بند کرا کر کے جمع کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہ کام میں ڈسٹرب ہوتا ہے اور نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے محسوس کر لیں کہ ہمارا جو ورک کا ٹائم ہے، کام کا جو ٹائم ہے، بہت سی جگہوں پہ فون ساتھ میں ہوتا ہے لیکن استعمال کرنے کی پابندی ہوتی ہے، یوز نہیں کر سکتے آپ فون کر رہے ہیں، بار بار آپ فون نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ بدگمان ہو جا رہے ہیں کہ میرا فون نہیں اٹھا رہا، جبکہ مجبوری یہ ہے کہ ہم آفس کے اندر، مدرسے کے اندر، کلاس کے اندر، جہاں بھی ہم ہیں فون ساتھ میں ہے، فون سائلنٹ پہ ہے، ہم فون نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ پابندی ہے۔ جب پابندی ہے تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فون کے تعلق سے اس وقت کچھ زیادہ ہی تکلیف کی بات ہو جا رہی ہے، لوگ بے وقت فون کرتے ہیں، خاص کر کے رات میں تو ہرگز فون کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں بہت ایمرجنسی ہے، بہت ضروری بات ہے تو اس فون کرنے کا اہتمام کریں، فون کریں۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فون کا استعمال بھی کم کریں اور فون کرنے کا اہتمام بھی کم ہی کریں، دونوں میں عافیت، دونوں کے لیے، ہمارے لیے بھی عافیت ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، میرا موضوع کچھ اور تھا، یہ نیا موضوع نکل گیا فون پہ، بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بلا وجہ گھنٹوں فونوں پہ بات کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا میں،
بلا وجہ ایک نمبر نکال کے فلاں کو فون کرتے رہتے، بات کرتے رہتے، لگے رہتے گھنٹوں فونوں پہ، ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ وقت کی ضیاع ہے، آپ کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، سامنے والے کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اور بات بھی کسی سے فون پر کریں تو جتنی ضرورت ہے اتنی ہی کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت زیادہ بات کرنا، لمبی گفتگو کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، یہ کوئی ہوشیاری کی بات نہیں، بلکہ سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ بہت سے فون ایسے مجھے بھی آتے ہیں کبھی کبھی کہ بلا وجہ لوگ بات لمبی کرتے جاتے ہیں اپنے انتظار میں کہ اب رکھے، اب کٹ کرے، اب بات ختم کرے، لیکن وہ لگے ہوئے۔ تو اس سے بھی سامنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، ان کو اور کام رہتے ہیں، کئی کام کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو کرنا ہے، آپ کے فون سے وہ کام رک جاتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے ان کو۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستو، جتنی ضرورت ہے اتنی بات ضرور کریں، بات کرتے ہی بات ختم۔ بلا وجہ فون پہ لگے رہنا، چاہے گفتگو کی شکل میں ہو، واٹس ایپ کی شکل میں ہو، انسٹاگرام کی شکل میں ہو، فیس بک کی شکل میں ہو، یا یوٹیوب کی شکل میں ہو، جو بھی شکل ہو، فون پہ بلا وجہ لگے رہنا یہ وقت کی ضیاع ہے، اور جو وقت کو ضائع کر دیا وقت اس کو ضائع کر دے گا۔ آج ہم لوگ فون کے دیوانے ہو گئے، سب ہر کوئی اس میں شامل ہے۔ تو میرے محترم بزرگوار دوست، کہنا یہ تھا، موضوع ہمارا یہ تھا کہ بدگمانی سے بچیں۔ ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ہمارا جاننے والا کوئی دوست وہاں سے گزر گیا، میری طرف توجہ نہیں کیا، سلام نہیں کیا، یا میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور گزر گیا، تو ہم کیا آپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ ارے دیکھو، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، سلام کا جواب تک نہیں دیا، اتنی بے توجہی کیوں؟ اب اس کے بارے میں ہم جو خیالات اور خیالی گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں، اسی کا نام بدگمانی۔ ہو سکتا ہے کہ گزرنے والا میرا ساتھی، میرا رشتہ دار، میرے خاندان کا کوئی شخص کسی ایمرجنسی میں ہو، کوئی ضروری کام سے جا رہا ہو، اس کا ذہن ادھر نہیں آیا ہو، وہ ہم کو نہیں دیکھ پایا ہو، اس لیے گزر گیا۔ ہماری اگر یہ سوچ ہو جائے کہ وہ کسی ایمرجنسی میں جا رہا ہو، کسی ضروری کام سے جا رہا تھا، میری طرف نہیں دیکھ پایا، یہ سوچ اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو بدگمانی نہیں ہوگی، ہم اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ذرہ کوئی ہمارے سامنے سے گزر گیا اور ہماری طرف نہیں دیکھا، سلام کا جواب نہیں دیا، تو فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں، فوراً اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بدگمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے گناہ کے اندر ہم ملوث ہو جاتے ہیں، جس کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ بعض گناہ ہوتے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ تشریف لے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اٹھ کر تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ محترمہ کے ساتھ تشریف لے جانے لگے، ادھر سے دو صحابی آ رہے تھے، تو وہ دو صحابی حضور کو دیکھ کر کے تھوڑا کنارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، ان دونوں صحابی کے پاس قریب ہوئے اور کہا کہ میرے ساتھ جو خاتون ہے وہ میری زوجہ ہے، میری اہلیہ فلاں، نام کے ساتھ وضاحت کر دیا۔ صحابی حیران ہوئے
کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچ سکتے ہیں، میرا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، بدگمان کر کے وہ خوش ہوتا ہے، اس لیے بدگمانی سے بچنے کے لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی، شیطان تم کو بدگمان نہ کر دے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ میرے ساتھ چلنے والی میری زوجہ ہے۔ اگر آج بھی کسی مقام پر ہمیں محسوس ہو کہ میرے بارے میں کسی کو بدگمانی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اپنی بائک پہ کس کو لے کر کے جا رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ رک کر کے ان سے کہہ دیں کہ ہماری اہلیہ، بدگمانی سے بچانے کے لیے۔ بدگمانی بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس میں آج کل ہر عام و خاص ملوث۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اپنے وقت کے بڑے بزرگ گزرے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دریا کے کنارے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی دریا کے کنارے بیٹھے اور ان کے سامنے ایک بوتل، جس پر ہم باٹل کہتے ہیں، اردو میں بوتل۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دو نوجوان، ایک جوان لڑکی ایک جوان لڑکا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، تو دل میں سوچا کہ شاید یہ دونوں سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اندھیرا ہونے کے بعد ان کے سامنے باٹل رکھا ہوا ہے، وہ میں شراب ہے، وہ شراب پی کر کے دونوں گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں گے، دونوں گناہ کے ارادے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے دل میں بدگمانی آئی، جا کے کہا نوجوان سے کہ نوجوان، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ تم دریا کے کنارے شراب کا باٹل لے کر کے بیٹھے ہوئے شام ہونے والی گھر کیوں نہیں جاتے؟ تو ان دونوں نے کہا اے اللہ کے ولی، میں اور یہ بچی ہم دونوں سگے بھائی بہن ہیں اور ہم دونوں مسافر ہیں اور ہم دونوں روزہ سے ہیں، روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہوا، اسے دریا کے کنارے بیٹھ گئے ہیں تاکہ ہم روزہ افطار کر کے پھر اپنا سفر آگے جاری کریں، اور اس باٹل کے اندر پینے کا پانی جس کو تم شراب سمجھتے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پانی ہو گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں بدگمان ہو گیا تھا، میرے گمان کے اندر یہ بات آئی تھی کہ تم دونوں گناہ کے لیے یہاں پر آئے ہو، اس میں شراب ہے، اس کو پی کر کے تاریکی میں اندھیرا کا انتظار کر رہے ہو، اندھیرا ہونے کے بعد تم گناہ کرو گے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نادم ہوں اپنے گناہ پر، میں نے بدگمانی کی تمہارے بارے میں، جبکہ تم روزے سے ہو اور افطار کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو اپنے گھر لے گئے، دونوں کو ان کی ضیافت کی، ان کو کھانا کھلایا اور ان کے ساتھ احترام سے پیش آئے۔ تو اگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں کہ دونوں گناہ کرنے والے ہیں، گناہ کے ارادے میں ہیں، میرے محترم بزرگ آپ کو بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے، جتنا ممکن ہو یہ گمان رکھا ہے کہ یہ شخص کوئی جا رہا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ ہو۔ ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص چوری کر رہا، اپنے مالک کے دکان سے کوئی سامان لے رہا، ایک اپنے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہ یہ شخص چوری کر رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے، کہا کہ اے نوجوان تم چوری کر رہے؟ تو اس شخص نے قسم اٹھا کر کے کہا واللہ آمنت باللہ، کہا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، واللہ خدا کی قسم میں چور نہیں ہوں، میں چوری نہیں کر رہا ہوں۔
عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھے کہ شخص اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ میں چوری نہیں کر رہا ہوں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چوری کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا ہی نفس جھوٹا۔ اس کے کہنے پہ مان گئے اور اپنے نفس کو ملامت دی کہ میرا ہی نفس جھوٹا ہے، میری نگاہ جھوٹی ہے، جس نے غلط دیکھا ہے، واقعی تم چور نہیں ہو، تم اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بدگمانی سے بچیے۔ بدگمانی کے نتیجے میں بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں، بے شمار گناہ کے راستے کھلتے ہیں۔ اس آیت کے اندر تفصیل ہے اس کے بعد کیا کیا گناہ ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ کہ ذرا سی بات پر بدگمان ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں شکوہ اور گلا، دوسروں کے بارے میں شکایت اور بدگمانی کی باتیں، گناہ کی باتیں، غلط تہمت، غلط باتیں اس کی طرف جو ہے ہم سب کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بدگمانی کی وجہ سے ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے اعمال جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، جو نیکیاں کما رہے ہیں، پہلے ہمارے پاس نیکیاں کی کمی ہے، بہت مختصر نیکیاں ہمارے پاس ہیں، وہ نیکیاں بدگمانی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، نام اعمال سے صاف ہو جاتا ہے، آگ کی طرح جلا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے گمان کو صاف رکھیے، حسن ظن رکھیے اپنے بھائیوں کے بارے میں، حسن ظن رکھیے، اچھی سوچ رکھیے۔ ہر کوئی چور نہیں ہوتا، ہر کوئی گنہگار نہیں ہوتا، ہر کوئی ظالم نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں ہم ہر کسی کو چور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھے انسانوں کو بھی ہم چور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ڈاکو سمجھتے ہیں، زانی سمجھتے ہیں، شرابی سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنی نگاہوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی زبانوں کو پاک کریں، صاف رکھیں۔ جس کو ہم چور سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم ڈاکو سمجھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا مجبوری ہے آپ کو نہیں معلوم، اس کے حالات کیسے ہیں کیا آپ کو نہیں معلوم۔ حالات معلوم کرنے کی ضرورت ہے، تہ تک جانے کی ضرورت ہے، وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ وہاں ہم پہنچتے نہیں، شکوہ شکایت شروع ہو جاتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ترقی کر رہا، کہاں سے آیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، بس باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بدگمانی سے پہلے تحقیق کریں، وہاں تک پہنچیں، ان کے حالات کو جانیں، ان کی کیفیت کو سمجھیں کہ واقعہ کیا ہے، مجبوری کیا ہے، حالات کیا ہے، جب جا کے آپ کا دل صاف ہوگا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں، ابھی سنانے کا وقت نہیں، مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدگمانی کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر حسن ظن پیدا فرما دے، ہر ایک کے بارے میں اچھی سوچ، اچھی فکر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔